نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم، آپ سب کا بہت بہت ویلکم اس قرآنک عربک کورس میں۔ اللہ کا احسان ہے، شکر کرم ہے کہ ایک بار پھر سے ایک نئے بیچ کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ یہ پہلا دن ہے، کچھ لوگوں کو جوائن کرنے میں ایشوز آ رہے تھے تو تھوڑا تاخیر سے شروع کی گئی یہ کلاس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں آنے کو قبول کرے، آپ سب کے جذبے کو قائم رکھے، اور ہمارے لیے اس کورس کو ہم سب کے لیے مکمل کرنا آسان ہو۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی انتہائی جامع اور انتہائی مبارک مقدس آیت تلاوت کی ہے، جو سورۃ الاعراف کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں؟ بے شک اس میں ہم سب کی کوششیں ہیں، ہم سب نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا، کوشش کی ہم نے، ارادہ کیا، اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا۔ لیکن اب ایسے مقام پہ پہنچ کر کے ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے وہ تعلیم فرمائی۔ اصل میں وہ جنتیوں کے الفاظ ہیں جو وہ وہاں پہنچ کر کے جنت میں اپنے زبان سے وہ الفاظ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں نقل کیا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ حقیقی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچنے کی، یعنی اس کار خیر کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر وہ ہمیں یہاں نہیں پہنچاتا تو ہرگز ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ایک بندہ مومن وہ انتہائی عاجزی، انکساری، خاکساری کے ساتھ، بہت ہی ہمبلنس کے ساتھ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کوششیں کی، لیکن میری رب کی مرضی اگر نہیں ہوگی، ہمارا سلیکشن نہیں ہوگا اس کام کے لیے، تو یہ کام ہمارے لیے انتہائی پیچیدہ، مشکل، دشوار کن ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھی ہے جو سورۃ القمر میں جس کا ذکر ہوا ہے، کہ اور سورۃ القمر میں یہ تکرار کے ساتھ 4 مرتبہ آتی ہے آیت کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتا ہے، بہت ہی انتہائی شد و مت کے ساتھ ایمفیسائز کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو آسان بنا دیا ہے ہدایت اخذ کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو گویا کہ آپ سب، ہم سب اس آیت پر لبیک کہتے ہوئے، یعنی اپنی حاضری لگانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس کو بالکل بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے، بہت لائٹلی نہیں لینا ہے، بہت اہمیت کے ساتھ، بہت انتہائی اہتمام کے ساتھ آپ کو اس کلاس میں ریگولر بیسس پہ انشاءاللہ موجود رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اگر بالکل سب کچھ صحیح رہتا ہے تو یہ کورس آپ کی لائف کا ایک لائف چینجنگ کورس ہوگا۔ ایک یہاں سے انشاءاللہ نئی تحریک ملے گی، ایک موٹیویشن ملے گا کہ قرآن کریم کی زبان اور قرآن، جسے ہم انتہائی مشکل، انتہائی پیچیدہ، انتہائی دشوار کن سمجھتے چلے آ رہے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر سے ایک مغالطہ ہے، ایک اشکال ہے، ایک کنفیوژن ہے جسے دور کر لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ جب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس الذکر کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ دراصل یہاں آسان سے مراد انتہائی موضوع اور انتہائی یوں سمجھ لیجئے ہم سب کے لیے
اس اعتبار سے بہت آسان بنایا ہے کہ ہم اس سے اپنے حصے کی ہدایت اخذ کریں۔ اس میں وہ تمام ایلیمنٹس، ایسپیکٹس، ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمیں راہ راست پر لائیں اور جن کے ذریعے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں، اور ہماری یہ دنیا بھی جنت بن جائے، اور آخرت میں جو آنے والی ابدی زندگی ہے، جب وہاں جائیں گے اور آخری عدالت قائم ہوگی، اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، وہ کامیابی و کامرانی والی ہو۔ اس میں پھر الٹیمیٹ سکسیس وہ، ٹھیک ہے، دنیا کی سکسیس بے شک سکسیس ہے، لیکن الٹیمیٹ جو کامیابی ہے وہ وہی ہے کہ انسان بندہ مومن آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہم سب نے ابھی تک یہی سوچا ہوتا ہے کہ یہ قرآن بہت مشکل ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں یہاں پر دو چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم کے سمجھنے کے دو پہلو ہیں۔ براڈر پرسپیکٹو میں اگر ہم سمجھیں، بڑے لیول پر سمجھیں گے اسے، تو دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے اس کا تذکیری پہلو، اور دوسرا پہلو ہے اس کا تفسیری پہلو۔ تو تذکیر کے اعتبار سے، یعنی یاد دہانی کے اعتبار سے اور نصیحت کے اعتبار سے یہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اس میں ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، قطار میں جو پہلا شخص ہے اور قطار کا جو آخری فرد ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا جو سورس ہے وہ یہی کتاب ہے، تو یہ کتاب ہدایت الہدا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ٹارچ بیئرر ہے، ہماری زندگی میں یہ روشنی لانے والی کتاب ہے، ہماری زندگی کی تاریکیوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ تفسیری پہلو ہے، جہاں پر مسائل کو اخذ کرنے کی بات ہوتی ہے، یعنی مسائل جہاں سے نکالے جاتے ہیں، اس اعتبار سے یہ کتاب، یہ ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ لوازمات ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پروٹوکول ہے، تو اس اعتبار سے آسان ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں، اس اعتبار سے آسان ہے کہ ہم اس کے اندر جنت، دوزخ، قبر، حشر اور وہ تمام چیزیں جو ہماری فطرت کو ڈائریکٹ ایڈریس کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سمجھ لیجئے اسپیچز اس کے اندر ہیں، لیکن ہم اتنے محروم رہے اب تک کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں خطاب کر رہا ہے اور ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن آج الحمدللہ یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ ان دونوں پہلوؤں کو مکس نہیں کرنا ہے، الگ الگ رکھنا ہے۔ ہم آپ سب اس کورس کو کرنے کے بعد ہرگز مفتی ہونے کا اور بہت بڑے علامہ بننے کا کوئی کلیم نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ اس کورس کو کرنے کے بعد قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں لکھنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ سب اس کورس کو کرنے کا اصل مقصد اپنے سامنے یہی رکھیں کہ ہم اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، یعنی یہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاور ہاؤس ہے جس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ڈسٹارٹیڈ ہے، ڈسکنیکٹ ہے، ہمارا کنیکشن نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تاریکیاں تھیں۔ اب انشاءاللہ اس کتاب سے ہم اس لیول سے جڑ جائیں جس طرح سے ہمارے ساتھ اس کتاب کا زندہ تعلق ہو جائے، ہم اسے سمجھ رہے ہوں۔ ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے وہ اخبار پڑھا ہو جس کی زبان ہی آپ کو نہیں آتی ہو؟ آپ نے ایسا کبھی ہوا کہ وہ کتاب پڑھ کر کے اس ایگزام دیا ہو جس کتاب کا جو میڈیم ہے، یعنی اس کا میڈیم آف انسٹرکشن کہہ لیں اس پورے، تو وہ آپ نے ایسا نہیں کیا؟ آپ نے کبھی کوئی فرینچ میں یا جرمن میں کتاب نہیں پڑھی، آپ نے اپنی سمجھ میں آنے والی انگلش، ہندی، اردو میں پڑھی ہیں کتابیں، لیکن یہ زبان عربی زبان ہے، غیر ملکی زبان ہے ہمارے لیے، چونکہ یہ ہم اس سے ناواقف ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے نہیں سیکھ سکتے، ہم اسے سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہم قرآن کے ساتھ تعلق اپنا قائم کر پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ ترجمہ کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہوتا ہے، یعنی ترجمہ ترجمانی ہوگی، لیکن آپ یوں کہیں کہ اس میں جذبات آ جائیں، احساسات آ جائیں، اس میں آپ لب و لہجے کو سمجھ پائیں، نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا ہم سے کہاں پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں کہاں پر دلاسا و تسلی دے رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ کہاں پر وہ تاکید کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور کہاں پر وہ بہت ہی انتہائی زور کے ساتھ اپنی بات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور ہم سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم ایڈریس کیے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے، یہ بہت بڑا، اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا خدا، ہم ہوتے کون ہیں ہمیں خطاب کرنے والے، لیکن اس نے ہمیں خطاب کیا ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا ذکر اس کی اس کتاب میں موجود ہے، تو آج اس بات کو ذہن میں تازہ کر لیں اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کورس کا آغاز کریں۔ اب کچھ پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، انہیں سمجھ لیں، تو انشاءاللہ اگر ان کا آپ لحاظ رکھیں گے تو یہ کورس آپ کے لیے انتہائی مفید
انتہائی بینیفیشیل ہوگا اور بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ زبان کے حوالے سے اس کے تعلق سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ دوسری بات، یہ کورس جو ہے یہ بیسک لیول سے بالکل زیرو لیول سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا۔ اس کا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا وہ ملٹی لنگول ہوگا۔ ہم انگلش میں بھی آپ سے کچھ اصطلاحات لکھیں گے، ٹرمینالوجیز یوز کریں گے، اردو کی بھی کچھ اصطلاحات ہوں گی، ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے پر کبھی کبھی کوئی ہندی کی بات بھی آ جائے گی۔ اس طرح سے آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پرٹیکولر کورس کا کوئی ایک میڈیم ہے کہ بس اردو ہی بولی جائے گی یا بس انگلش ہی بولی جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس کورس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 4 سے 5 ماہ کے آس پاس ہے کچھ، اور انشاءاللہ اس لحاظ سے آپ اس میں اس اعتبار سے سمجھنے لائق بن جائیں گے کہ بہت ساری قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے اوپر انشاءاللہ کھلنے لگے گا، واضح ہونے لگے گا۔ اب پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا، یعنی جو زیادہ انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ کلاس میں رہے گا اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو یوں ہی سرسری طور پہ رہے گا وہ بالکل بٹ نیچرل ہے کہ وہاں ظاہر سی بات ہے دقتیں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کو پھر مونوٹنی یعنی بورنگ لگنے لگ جائے، کہیں پر آپ اگنے لگ جائیں۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ آپ نے کلاس میں دیر سے آپ نے جوائن کیا، یا آپ نے کوئی پچھلی کلاس مس کر دی ہوگی۔ یہ الفاظ ہمارے آپ نوٹ کر لیجئے، یعنی آپ نے کوئی اگر پیچھے کی کلاس مس کری اور یا پھر آپ کلاس میں دیر سے جوائن کر رہے ہیں تو آپ کو کافی ٹائم تو کنیکٹ کرنے میں لگ جائے گا، اور پھر اگر آپ کنیکٹ نہیں کر پائے تو پھر آپ آگے چل کے آپ کے لیے دشواری ہوگی، اور ہوتا کیا ہے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے چوز کیا ہے، آپ کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، تو اس میں آپ کو قائم رہنا ہے، بنے رہنا ہے، اور کورس کو مکمل کر کے جانا ہے۔ کتنی زندگی بچی اور کتنی گزر گئی، 25 سال آپ نے کتنے زیادہ بڑا وقت آپ نے اپنی لائف کا جو مین اسٹریم اکیڈمک سبجیکٹس ہیں اس میں دیا، اپنے پروفیشن کو، اپنے کریئر کو پرسو کرنے میں، لیکن آپ اس زبان کی طرف سے جو اسپرچول لینگویج ہے، جو آپ کی روحانی زبان ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس زبان سے ہم آپ نابلد و ناآشنا ہیں، ہم اگنورینٹ ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اس کورس کے ساتھ یوں ہی بنے رہیں اور آسانی فرمائے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ابھی دعا بھی پڑھی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ابھی میں اسے انشاءاللہ لکھوں گا سامنے بورڈ پر، یعنی اسکرین پہ آئے گی انشاءاللہ، ڈسپلے ہوگا۔ تو اب چلتے ہیں اپنے کورس کی طرف، اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کچھ گزارشات تھیں آپ سب کے لیے، کچھ اس کو آپ اس پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت آسانی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں باضابطہ اپنے آج کے اس لیکچر کی شروعات کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب سیکھنے آئے ہیں یہاں پر، اور انشاءاللہ ہم سب سیکھ کے جائیں گے۔ آپ سب جی دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی تھی وہ میں نے یہاں پر نوٹ کر دی ہیں، تاکہ آپ کے لیے یہ روز کا کچھ نہ کچھ ہوم ورک اس طریقے سے ہو جائے گا، اس پر آپ غور کریں گے انشاءاللہ جا کر کے۔ میں ان کے ریفرنسز بھی پرووائڈ کر دوں گا آپ کو، تو یہ آپ دیکھ لیجئے، ایک سیکنڈ۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے پراپر؟ جی حسن بھی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ میں یہ جو آیات میں نے نوٹ کی ہے نا سامنے، یہ سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، آیت ہے بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43 ہے۔ ایک منٹ، اور پھر اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ سورۃ القمر کی آیت ہے، ٹھیک ہے، سورۃ القمر، اور یہ آیت 4 مرتبہ آتی ہے۔ یہ سورہ کا سیکوینس نمبر 54 ہے۔ یہ 17، 22، 32 اور 40 اس طریقے سے یہ کئی دفعہ یہ آیت تکرار کے ساتھ آئی۔ اب سوچی کتنی اہم بات اس میں کہی گئی۔ تو جب بھی اس کورس میں آئیں تو خاموشی کے ساتھ یہ دعا من ہی من پڑھ لیا کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بے شک یعنی ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری کیا مجال، ہم دنیا کی الجھنوں سے نکل کر کے اس طرف جب آئے ہیں
تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں خاص مرضی و منشا شامل ہے. ہم لبیک ہم نے کہا ہے اور ہم ہیں اس زبان کو سمجھنے والوں میں سے، لہٰذا اب یہاں پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، مشکل نہ کرے. تو یہ دو آپ کے سامنے آج قرآن کا ٹیکسٹ آیا. آئندہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو آپ ان آیات کو گرامیٹیکلی سمجھنے والے بھی بن جائیں گے. ابھی تو صرف یہ ترجمہ سامنے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ آیات وہ دعا جو آپ سب کو پڑھنی ہے وہ کیا ہے کہ ربی یسر، ربی یسر، یعنی ربی اے میرے رب. اب دیکھیے آپ، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اب یہ دعا اللہ سے کریں گے ہم سب تو انشاءاللہ آگے ہمارے لیے آسانیاں رہیں گی. تو یہ ربی اے میرے رب، یسر آسانی فرما، تو آسانی فرما، ولا اور نہیں، تعسر تو مشکل نہ کر، وتمم بالخیر اب جب کہ ہم شروع کر چکے ہیں تو اس کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہو. وتمم بالخیر، آپ یہ کسی بھی اچھے کام کو کرنے جا رہے ہیں، اپنی ڈیلی لائف میں بھی آپ یہ دعا انشاءاللہ پڑھیں، بہت اس کے فائدے ہیں. لیکن پورے اس کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن فیل کرتے ہوئے جب اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اب یہاں پر جو آسانی اور مشکل کی بات کہی جا رہی ہے نا، یہ آسانی اور مشکل ہمارے آپ کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اپنے سمجھ کا معاملہ ہے. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایک دعا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ اسے ڈسکس کریں گے. آج صرف اس دعا پہ فوکس کریں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اب یہ دعا آپ کو، ہم جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی پڑھنا ہوگا. اب اس کے بعد آج کا ہمارا کورس شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور شروعات بالکل کرتے ہیں. بالکل زیرو لیول سے آپ سے پڑھنے کی بات ہوئی تھی تو بالکل زیرو لیول سے ہی انشاءاللہ پڑھیں گے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ کسی بھی زبان کو کسی بھی لینگویج کو جب آپ سیکھنے چلتے ہیں تو اس کا جو بیس ہوتا ہے نا، بالکل ایک دم شروعات، وہ اس زبان کے اپنے حروف ہوتے ہیں، اس زبان کے اپنے حروف تہجی کہہ لیجئے، انہیں کہہ دیجئے الفابیٹ کہہ لیجئے. تو انہیں عربی میں جو ہم کہتے ہیں تو عربی میں ان کو کہا جاتا ہے حروف الہجا. حروف الہجا. اگر آپ اردو نہیں بھی پڑھ پاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ اردو ابھی آپ تک آپ نے نہیں پڑھی، تو بھی اللہ سے دعا کر کے اس کورس میں رہیے، انشاءاللہ آپ اردو بھی سیکھ جائیں گے. حروف الہجا، اس طرح سے اسے پڑھیں گے، حروف الہجا. حروف الہجا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ لفظ ضرور پڑھا ہوگا، الفابیٹ. آپ کسی کو جب انگلش پڑھانے چلیں گے تو سب سے پہلے اسے حروف شناس بنائیں گے، یعنی اسے حروف کی پہچان کرائیں گے. ٹھیک ہے، ریکگنیشن آف لیٹرز. تو وہاں پر آپ الفابیٹ بتائیں گے. اسی الفابیٹ کو آپ جب اردو میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں حروف تہجی یا تہجی، جو بھی کہیں، حروف تہجی. ٹھیک ہے، اسی کو حروف الہجا عربی میں کہتے ہیں، عربی میں. اب یہ حروف الہجا کتنے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز پڑھنی ہے آپ کو. پھر اس کے بعد یہ تعداد کے ساتھ ساتھ یہ پڑھے کیسے جاتے ہیں، یعنی ہاؤ ٹو پروناؤنس، یعنی نمبر آف حروف الہجا. ٹھیک ہے، نمبر آف لیٹرز کتنے ہیں، پھر ان کا پروننسیشن کیسے کرتے ہیں، ہاؤ ٹو پروناؤنس، یعنی آپ انہیں کیسے پڑھیں گے. ایک تو یہ پوائنٹ آپ یہاں سے انشاءاللہ سیکھیں گے. آپ کو اگر آتا ہے تو آپ کا ریویژن ہو رہا ہے، اور روز کی کلاس میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو ایسا ضرور ملے گا. آپ پڑھ چکے ہیں، ویل اینڈ گڈ. تو یہاں پر یہ دیکھیں نمبر آف لیٹرز کتنے ہیں اور انہیں پڑھتے کیسے ہیں.
اس کے لیے ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں چلیں گے. یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ بنیادی چیز جو کسی زبان کی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے حروف ہیں، اس کے لیٹرز ہیں. یہ انگلش میں آپ A to Z، ٹھیک ہے. ہندی میں آپ انہیں کہتے ہیں ورن مالا. وہاں پر ان کی تعداد آپ میں سے جس کو معلوم ہو، نہیں معلوم تو ہوم ورک کریے گا، لیکن یہ وہاں پر ورن مالا ہے آ سے گیا تک جنہیں آپ پڑھتے ہیں. تو اب چلتے ہیں عربک کے اپنے ان حروف الہجا کی طرف. اور حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئے یہ سارے کے سارے. انہیں سمجھ لیں ایک ایک کر کے اور پڑھ لیں. بچپن میں آپ نے جو پڑھا اسے فی الحال ایک ماضی کا پارٹ سمجھتے ہوئے بھول جائیں. ہاں انشاءاللہ اور سارے سیشنز ریکارڈ کیے جائیں گے. یہ بھی غالباً ریکارڈ ہی ہو رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر حروف الہجا میں سب سے پہلے انہیں دیکھیں کہ پڑھیں گے کیسے. دیکھیے یہاں پر آپ اسے پڑھتے ہیں الف، ٹھیک ہے. اس کے بعد الف کے بعد کچھ لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا بے، کچھ لوگوں نے اسے ایسے پڑھا ہوگا بے یا بی ای، ٹھیک ہے. لیکن یا اس طرح سے بے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے با بھی پڑھنا شروع کر دیا ہوگا. اب یہاں پر بڑا ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ بے ورسز با کون صحیح کون غلط. کبھی کبھی یہاں پر اتنے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ یہیں سے بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، اور گمراہی اور ہدایت کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں ساتھ میں. بہرحال یہ ایک لطیفہ ہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بے اور با ہے کیا، اس کی حقیقت کو سمجھیے. یہاں درست طریقے سے کیا پڑھیں گے، اس کے لیے آپ کے سامنے ایک طریقہ کار آ جاتا ہے، ایک میتھڈ بتایا گیا کہ یہاں پر جتنے بھی حروف لکھے ہیں ان میں سے بہتوں کو آپ نے اردو میں پڑھا ہے، اکثر کو پڑھا ہے اردو میں. اب اردو میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہاں پر بے ہی پڑھا ہے آپ نے، اس کو بے ہی پڑھا ہے. لیکن عربی میں اسے با کیوں پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے. سب سے پہلے تو اس کا جواب کیوں والا جواب اللاجیکل ہے. وہ یہ کہ اہل زبان ہمیں بتائیں گے، نیٹو اسپیکرز ہمیں بتائیں گے کہ ہم ایل کو ایل پڑھیں یا ایل کو یل پڑھیں، ٹھیک ہے. ایس کو ایس پڑھیں، ایس کو یس پڑھیں. یہ ہم اور آپ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ نہ ہماری زبان انگلش ہے اور نہ ہماری زبان عربک ہے. تو ظاہر سی بات ہے جن کی زبان ہے ان سے پوچھا گیا، ان کے بارے میں جانا گیا، ان کو بولتے ہوئے سنا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ با دراصل با ہی ہے، یہ بے نہیں. اب ہمارے لیے لاجک کیا ہو سیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ جن کو آپ اے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، جن کو آپ اردو میں اے ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، ان کو آ میں کنورٹ کر دیجئے. یہ اے ساؤنڈ آئے اس کو آ میں کنورٹ کریے، ٹھیک ہے. یہ بس آپ کو نوٹ کر لینا، اے کو آ میں کنورٹ کریے. جیسے بے کو پڑھتے تھے بے، تو بے نہ پڑھ کے عربی میں با، ٹھیک ہے. تے اب تا، سے سا. لیکن جیم میں کوئی کانفلکٹ نہیں، جیم جیم ہی ہے لہذا جیم رہے گا. ہے ہا، خے خا، دال ریمینس دال، ٹھیک ہے. زال را، اب یہ رے تھا تو را ہو گیا. زے زا، سین شین، صاد ضاد، طا. اب یہ توئے یا تو پڑھتے ہیں تو طا، ظو تھا، ظا، عین غین. اب عین غین نہیں پڑھیں گے، عین غین. فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ایک اصول، یہاں سے آپ کو مل گیا. بس اس اصول کو آپ اپلائی کریے، اس رول کو دھیان میں رکھیے، اور اس رول کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ ان کا صحیح پروننسیشن سمجھ گئے کہ اس کا پروننسیشن صحیح کیا ہوگا. ایک بات. اب اگلی بات یہاں پر یہ ہوتی کہ بھئی یہ کتنے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لی آپ نے کہ انہیں پڑھیں گے کیسے. الف بے نہیں پڑھیں گے، الف با تا سا، ٹھیک ہے. جیم پھر آگے میں بتا چکا ہوں. اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے آ گئے. ابھی اگر آپ غور کریں تو یہاں پر 4 روز ہیں، اور ہر ایک رو میں آپ کے سامنے 7
لیٹرز ہیں، تو 7 into 4 28 ہو گئے. تو ابھی ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 28. ٹھیک ہے، لیکن یہ تعداد عربی زبان میں 28 نہیں ہے، صرف 29 بھی ہے کہیں پر. اب یہ 28 اور 29 کیوں ہو گئی؟ اب یہاں پر بھی ایک اختلاف ہو گیا. یہ ڈس ایگریمنٹ کس بنیاد پر ہوا اسے سمجھ لیجئے. اس ڈس ایگریمنٹ کی جو وجہ ہے اختلاف کی وہ ہے حمزہ. یہ حمزہ، اب آپ نے قاعدے میں کبھی نورانی قاعدہ یا اور کوئی قاعدہ دیکھا ہوگا تو وہاں پر یہ حمزہ بھی آپ نے لکھا دیکھا ہوگا. اب یہ حمزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسے آپ نے اس میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی بات سمجھ لیں کہ دراصل جن لوگوں کے نزدیک حمزہ اور الف ایک ہی حرف ہے ان کے نزدیک جو تعداد ہے حروف کی وہ 28 ہے، اور جن کے نزدیک حمزہ اور الف الگ الگ حروف ہیں ان کے نزدیک جو تعداد ہے حروف کی وہ 29. تو ہم سب کے نزدیک ابھی فی الحال کیا ہوگا؟ ہم لوگ 28 کو ہی فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اس پہ 28 کو فالو کریں گے، یہ والی. یعنی ہمارے آپ کے سب کے نزدیک حروف کی تعداد حروف الہجا کتنے ہیں؟ 28 ہیں. تو یہ 28 ہیں، لیکن ابھی بھی ایک سوال باقی ہے. پھر یہ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے؟ اسے سمجھ لیں اچھی طرح سے. اس بات کو کلیئر کر لیں، سارے کانسیپٹس کلیئر کرتے جائیں. اور بالکل جیسے آپ نے کبھی میتھس پڑھی، کبھی آپ نے فزکس پڑھی، آپ نے پروگرامنگ کری، یا آپ کچھ اور پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر لاجیکل اور ریشنل رہتے ہیں. تو ویسے ہی آپ اس چیز کو بھی پڑھتے وقت بہت زیادہ لاجیکل رہیں، اپنے ذہن کو بالکل کھلا رکھیں، اور جو جو پوائنٹس آتے جائیں. اچھے اسٹوڈنٹس کی پہچان ہوتی ہے وہ نوٹ بک کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے نوٹس بھی بناتے چلتے ہیں. تو آپ کے اپنے نوٹس آپ کے بہت کام کے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر 28 اور 29 کا معاملہ سمجھ لیں. یعنی اگلا جو ہمارا یہاں پر عنوان ہوگا، ٹاپک ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ بھئی الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یہ کنفیوژن ختم کریے. الف اور حمزہ، یہ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ حروف کے علاوہ آپ کچھ یہ بھی سمبلز آپ نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اسے کیا بولتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اسے آپ سب یہاں پر میں لکھوں، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اوپر والے کو زبر، نیچے جو یہ حرکت لگی ہوئی ہے زیر، اور اسے آپ نے پیش پڑھا ہوا ہے. ٹھیک، اور یہ تین جو ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں حرکات. کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں حرکات، یا اس طرح سے حرکات. جس حرف پر یہ حرکت لگی ہوتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں متحرک. وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو، متحرک. اب یہ تھوڑا سا مشکل آ گیا، بھول جائیے، جو مشکل آتا جائے فی الحال بھولتے جائیے. کانسیپٹ کلیئر کریے. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. اس کے علاوہ ایک علامت بھی ہوتی ہے، اور وہ علامت ہوتی ہے ساکن، سکون کی علامت. ٹھیک ہے، جزم جسے کہتے ہیں، جزم. یہ جزم کچھ اس طرح سے بنایا جاتا ہے، چھوٹی سی دال کی طرح، لیکن ہم لوگ اسے غلطی نہ کر بیٹھیں اس لیے اسے ایسا بنائیں گے. یہ ہے اصل میں جزم. ہمارے پورے کورس میں ہم جزم کو اس سمبل سے ڈینوٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس سمبل سے ڈینوٹ کریں گے. میں تھوڑا سا اور، اگر کسی کو چھوٹا سا لگ رہا ہے یہ تو اس کو اور بڑا بڑا کر کے لکھ دوں گا انشاءاللہ، وہ نظر آنے لگے گا. تو یہ زبر، زیر اور پیش، اور پھر اس کے بعد سکون کی علامت جسے ہم جزم کہتے ہیں. اچھا، اب یہ تینوں باتیں، چاروں چیزیں میں نے یہاں پر کیوں لکھی؟ یہاں پر میں نے اس کو اس لیے لکھا کہ آپ کے سامنے یہ ایک الف ہے نا، اس الف پر جب بھی کبھی کوئی حرکت یا اس میں سے کوئی سکون کی علامت آ جائے گی تو پھر یہ الف ول بی کنورٹیڈ انٹو حمزہ. پھر اس الف کو حمزہ سمجھا جائے گا. یعنی اس الف پر اگر زبر لگا ہو، اس الف پر اگر کہیں زیر لگا ہو، اس الف پر اگر کبھی پیش آ جائے، اس الف پر کبھی جزم آ جائے، تو پھر یہ تینوں چاروں حالات میں اس کا نام، یعنی تھا وہ الف بائی ڈیفالٹ، لیکن اس کے اوپر چونکہ کوئی حرکت آ گئی یا کوئی سکون کی علامت آ گئی تو اب اسے کہا جانے لگا کہ یہ کیا بن گیا؟ حمزہ. یہ سمجھ جائیے، اب یہ حمزہ بن گیا. تو اس کا مطلب ہم سب کے نزدیک الف اور حمزہ الگ نہیں ہے، صرف سچویشن کا ایشو ہو کہ
کہ جب خالی لکھا ہو تو الف، اور اس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہو تو پھر حمزہ۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ان کے کچھ ٹیکنیکل نیمز ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے۔ جیسے یہاں پر میں لکھوں، اس زبر کو عام طور سے زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں آپ نے پڑھا ہے، لیکن عربی میں اسے کہتے ہیں فتحہ۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر، آپ کا آڈیو ضرور میوٹ ہے، آپ بولیے گا تاکہ یہ آپ کو ریوائز ہوتا جائے۔ تو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، ٹھیک ہے، فتحہ۔ اور اسی طریقے سے زیر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کو زیر کہتے ہیں، لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، کسرہ، ٹھیک۔ اچھا، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پیش کو پیش بولتے ہیں، لیکن ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ ضمہ، یعنی عربی میں اسے کیا بولا جاتا ہے؟ ضمہ، ٹھیک ہے، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، ضمہ، ٹھیک۔ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی زبر والے حرف کو کہتے ہیں مفتوح، زیر والے حرف کو کہتے ہیں مکسور، اور پیش والے حرف کو کہتے ہیں مضموم۔ اب یہ اگر ٹرمز آپ کو نہیں یاد ہوں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد کر لیں گے تو آگے آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ آپ ان کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، جب ہم آپ کو پروننسیشن بتا رہے ہوں تو آپ ایسے مفتوح کر لیں، اسے آپ مکسور کر لیں، ٹھیک، مکسور، ٹھیک ہے، مضموم۔ میں لکھنا بھول جاؤں تو آپ لکھ لیجئے اپنے نوٹس میں کہیں نہ کہیں، بعد میں ریکارڈنگز کو سن کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو مفتوح، مکسور اور مضموم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے پوائنٹس آپ نے سمجھ لیے۔ اچھا، جس حرف پر سکون ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ اب آپ سے ہم کچھ کوشچنس پٹ اپ کریں گے، آپ اپنے اپنے جگہ پر اسے بتائیں گے، ہم ویٹ کریں گے۔ ابھی دیکھیے آپ کے سامنے ایک لکھا ہوا ہے لفظ انسان، ٹھیک ہے، انسان۔ اسی طرح آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کتاب۔ اب آپ بتائیے کہ یہاں پر کتنے آپ کو الف بظاہر دکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ دکھ رہا ہے یہ، لیکن اس میں سے کون الف کون حمزہ؟ تو اب آپ کے سامنے پریشانی نہیں آنی چاہیے، بلکہ آپ بتائیں گے یہ جو ہے یہ حمزہ ہے۔ کیوں حمزہ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک حرکت پائی جا رہی ہے، اور وہ حرکت کون سی ہے؟ کسرہ، زیر والی۔ اچھا، آگے والا جو یہ آپ کا ہے یہ خالی ہے، لہٰذا اسے کیا کہا جائے گا؟ الف، یہ الف۔ اسی طرح کتاب میں تا کے بعد جو آ رہا ہے یہ دراصل الف ہے۔ اب آپ نے پہچاننا شروع کر دیا کہ اب آپ حمزہ اور الف میں فرق کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ حمزہ جو حمزہ لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے حمزہ ہے، لیکن یہ حمزہ یہ الف ہے، یہ الف ہے، اور یہ جو ہے وہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے۔ حمزہ یہ بھی ہے، پیش لگ جائے، زیر لگ جائے، جزم لگ جائے، یہ بھی حمزہ ہے۔ کوئی بھی ایک علامت آ جائے تو پھر وہ کیا کہا جائے گا؟ اسے ہم کوئی حرکت آ جائے یا پھر کوئی سکون کی علامت آ گئی تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ اب یہاں سے آپ کو ایک ایکویشن ملتی ہے، تھوڑا سا اگر آپ اس سلائیڈ کو ذہن میں رکھیں تو ایک آپ کو ایکویشن مل رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے کچھ حروف لکھے ہیں نا، جیسے اب آپ یہاں پر ملائیں ان کو سب کو، کاف پلس تا پلس الف اور پلس با۔ اب ان سب کو آپ نے ملا دیا تو یہ کیا بن گئے؟ ایک مناسب ایک لفظ بن گیا کتاب، ٹھیک ہے۔ آپ نے باقی اور اسی طریقے سے یہ دیکھیے
یہ اس سے آپ نے کیا بنا دیا؟ انسان. تو یہاں سے اب آپ نے ایک اور رزلٹ ڈیڈیوس کیا، انفر کیا. وہ رزلٹ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ جیسے ہی آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا تھا الف نون سین الف نون، آپ اسے نہیں پڑھ پا رہے تھے جب تک آپ نے اس پہ حرکت نہیں لگائی. واٹ اٹ؟ آپ اسے انسان پڑھیں یا انسان پڑھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ یہاں حرکت کیا ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ایکویشن یہ بن گئی کہ آپ کے سامنے کچھ حروف آتے ہیں اور پھر ان حروف پر آپ مناسب حرکات لگاتے ہیں. اب یہ اتنے مشکل ٹرمز نہیں ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. حروف از اے پلورل فارم آف حرف. حروف جو ہے یہ حرف کی پلورل فارم ہے. اور حرف کیا ہے؟ لیٹر، اکشر جسے کہتے ہیں، اور آسانی سے سمجھنے کے لیے یا انگلش میں ہم اسے لیٹر کہتے ہیں. تو حروف حرف کی جمع ہے، پلورل فارم ہے. ان پر آپ نے مناسب حرکات لگا دی. اب مناسب حرکات جب آپ نے لگائیں تو یہ کیا بن گئے وہ آپ سمجھ لیجئے. از اکول ٹو حروف اور حرکات دونوں مل کر کے کیا بناتے ہیں؟ لفظ. کیا بناتے ہیں؟ لفظ. یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ آپ نے ایک انگلش میں ورڈ لکھ دیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو ورڈ ہے اس میں کئی سارے لیٹرز ہیں. تو آپ نے اس میں جی او او ڈی. اب اس کی ساؤنڈ بھی تو کہیں سے آ رہی ہے. وہ ساؤنڈ کس سے آ رہی ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بیچ میں واویل آتا ہے، ہاف واویل آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ویسے ہی یہاں پر حروف اور پھر حرکات ان پہ لگتی ہیں اور پھر وہ لفظ بنا دیتے ہیں. لفظ جو ہوتے ہیں عربی زبان میں یہ دو طرح سے ہوتا ہے آپ کے سامنے. یعنی یہ لفظ جب آپ کے سامنے بن کر آتا ہے تو یہ لفظ یا تو معنی ہوتا ہے، ایک منٹ، بے معنی یا با معنی. اب یہ بے معنی اور با معنی کیا ہے؟ جیسے اس کا مطلب یوں ہی سمجھ لیں جیسے بے ادب اور با ادب. بے ادب جس کے پاس ادب نہ ہو، تمیز نہ ہو، مینرز نہ ہو، اور با ادب جو مہذب ہو، جس کے پاس ادب ہو. تو بے معنی جس کے پاس معنی نہیں، یعنی اس کو آپ انگلش میں اس طرح سے سمجھیں کہ میننگ لیس. میننگ لیس. اور پھر با معنی کیا ہو جائیں گے؟ میننگ فل. میننگ فل. تو میننگ لیس اور میننگ فل دو طرح کے آپ کے سامنے بن کر آتے ہیں. اب آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے نا، دیٹ ون از قرآن. آپ جو ٹیکسٹ بک پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ قرآن ہے. اور ہاں، مہذب مینس دا ون ہو ہیز مینرز. جس کے پاس مینرز ہیں، جس کے پاس تہذیب ہے، کلچرڈ ہے، سویلائزڈ ہے، اسے کہتے ہیں مہذب. تو قرآن. اب قرآن ہماری آپ کی سب کی ٹیکسٹ بک ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہے. اب آپ سب کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بے معنی لفظ ہوگا، میننگ لیس ہوگا؟ ہرگز نہیں. یعنی ہمارے سلیبس میں کا اب یہاں پر سلیبس کی باؤنڈریز بن رہی ہیں. یعنی ہمارے سلیبس میں کوئی بھی میننگ لیس ورڈ ہمیں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ میننگ فل الفاظ پڑھنے ہیں، با معنی پڑھنے ہیں. تو اب جو میننگ فل ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے ایک الگ سا ٹرم بنایا گیا ہے عربی زبان میں، اور اس ٹرم کا نام ہے کلمہ. میم ہے بیچ میں اور بعد میں یہ گولتا. اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ اس کو کلمہ نہیں کہتے. اب وہ کلمہ آپ نے بچپن سے اب تک کہا ہوگا، اول کلمہ، دوم کلمہ، لیکن وہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ. کلمہ کے معنی ہوتے ہیں بات. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے لفظ. ٹھیک ہے. تو کلمہ کا مطلب ہے بامعنی لفظ. کاف پہ زبر، لام پہ زیر، میم پہ زبر، اور پھر آگے یہ گولتا ول بی کنورٹڈ انٹو ہا. تو یہ دونوں ایک ٹرم بن گیا آپ کے سامنے کلمہ. اب یہاں سے دراصل ایکسپلوژن ہوگا. ٹھیک. یعنی ابھی تک آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں اب تک، ان کو اگر آپ ریکال کریں گے، ابھی میں انشاءاللہ ریکیپ کرا دیتا ہوں. تو فی الحال یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہاں سے آپ کا آگے کا سفر شروع ہوگا. کہاں سے؟ کلمہ سے.
تو پھر سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایکویشن جو آپ کے سامنے آئی ہے یہ انتہائی اہم ہے. وہ کیا ہے کہ حروف اور حرکات یہ دونوں جب مل جاتے ہیں، حروف لکھے جاتے ہیں، پھر ان پہ مناسب حرکات لگائی جاتی ہیں، تو پھر لفظ بنتا ہے. یہ لفظ بے معنی ہوتا ہے یا بامعنی، میننگ لیس یا میننگ فل. اس میں ایک این غائب ہو گیا، میننگ NING. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میننگ لیس یا میننگ فل، ہم سب کو میننگ فل الفاظ پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اور اسی میننگ فل ورڈ کو یعنی لفظ کو کہا جاتا ہے کلمہ. یہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے عربک گرامر کی، کلمہ. اس کو اس کلمہ سے ملا کے کنفیوز مت ہوئیے گا جو آپ نے کلمہ، دوم، سوم، چارم، پنجم پڑھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کلمہ، اس کو اس طرح سے پروناؤنس کریں گے. ایک پوائنٹ آ گیا. اگر اب آپ اپنی اس پوری کلاس کی جسٹ تیار کریں، سمری، تو آپ نے آج کیا کیا کچھ چیزیں پڑھی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ایک ریکیپ کر لیں تاکہ پوائنٹ سارے آپ کے کلیئر ہوں. وہ کیا ہیں، ون بائی ون ان کو سمجھتے چلیں گے. دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے یہ بات جانی کہ لینگویج کی جو بنیاد ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کی، ٹھیک ہے، تو یہ لینگویج ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ اس لینگویج کے اپنے حروف، لیٹرز، اکشر ان کو ہوتی ہے. اور وہ جو حروف، لیٹرز، اکشر ہیں ان کے اس پورے ایک سسٹمیٹک گروپ کو کہتے ہیں، ایک نام دے دیا جاتا ہے جیسے A to Z. اب ان کو آپ نے کبھی یہ نہیں بار بار کہنا کہ یہ لیٹرز، لیکن کیا ہے، یہ الفابیٹ ہے، اس پرٹیکولر گروپ کا نام آپ نے ایک رکھ دیا. ویسے ہی عربی میں آپ نے اس الفابیٹ کا نام رکھ دیا حروف الہجا. حروف الہجا کتنے ہیں، 28 یا 29. پڑھتے کیسے ہیں، پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، لیکن یہاں پر ایک ڈسکلیمر یہ ہے کہ میں تجوید نہیں پڑھا رہا ہوں. دھیان سے سمجھ لیجئے، تجوید جب پڑھائی جائے گی تو پھر مخارج بھی پڑھائے جائیں گے، حروف کا مخارج کہ کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے. میں اسے ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی، جان بوجھ کر اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب گرامر کی کلاس میں. یہ ایک الگ انشاءاللہ حصہ ہے، پارٹ ہے کہ کون سا حرف نکلتا کہاں سے ہے، اس کا تلفظ کیا ہوتا ہے. بس سرسری طور پہ میں نے بتایا ہے، ڈیپ میں میں نہیں گیا ہوں. تو اس پورے لیکچر سے یہ بات نہیں نتیجہ نکالنا چاہیے کہ انہوں نے صحیح سے حروف کی ادائیگی کا طریقہ نہیں سکھایا. وہ سکھانے یہاں میں نہیں ہوں. فی الحال تجوید نہیں پڑھائی گئی ہے، اس میں مخرج نہیں بتایا گیا ہے. 28 یا 29 ان کی تعداد تھی. وہ 28 اور 29 کس وجہ سے تھی، الف اور حمزہ کے فرق کے حساب سے تھی. جن لوگوں کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی حرف شمار کیے جاتے ہیں ان کے نزدیک تعداد 28، اور جن کے نزدیک یہ دونوں علیحدہ حروف ہیں ان کے نزدیک جو تعداد ہوتی ہے حروف کی وہ 29. یہ جو آپ کے سامنے آ گئے یعنی الف اور حمزہ کا معاملہ آ گیا. اس کے بعد حروف کا معاملہ کلیئر ہو گیا. پھر آپ نے کچھ حرکات سیکھیں کہ حرکات بھی کچھ ہوتی ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش. زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ. جس حرف پر زبر ہو، مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دوں با زبر با، تو اس کو کہا جاتا ہے با مفتوح، یعنی با پر زبر. ٹھیک ہے، اسی طرح تا پہ اگر زیر ہے تو یہ تا مکسور. اسی طرح اگر سا پر پیش ہے تو پھر کہیں گے سا مضموم. ٹھیک ہے، میم پر پیش ہے تو کہیں گے میم مضموم. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد ایک علامت آئی تھی سکون کی علامت، جس ساکن ایکٹیو اس کا اپوزٹ ہے، یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ساکن مطلب ڈیڈ، ساکن کا اپوزٹ کیا ہے، الائیو، الائیو یا ایکٹیو. ٹھیک ہے، تو جو متحرک حروف ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں الائیو یا ایکٹیو، جن کے اوپر کوئی حرکت لگی ہوئی. اور جو ڈیڈ کون ہوتے ہیں، جو ساکن ہے، یعنی وہ بالکل موومنٹ نہیں ہے ان کے اندر،
وہاں پر انہیں روک دیا گیا ہے، نون ساکن، خاموش ہو جائیے، کوئی حرکت نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنی تھی. تو اس طرح سے سکون کا حرف وہ علامت آ گئی تھی، علامت سکون اسے بولتے ہیں علامت سکون، یعنی سکون کی علامت. اور جس حرف پر یہ والی علامت ہو اسے کہتے ہیں، جیسے میم پہ ہے تو کہیں گے میم ساکن، ٹھیک ہے. ایک اور علامت ہی ہے لیکن وہ کوئی نئی نہیں ہے، دراصل وہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں اکٹھا تو اس پہ پھر وہ لگتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے علامت دیکھی ہے جسے شد کہتے ہیں، شد. اور جس حرف پر یعنی شد یا تشدید، جس حرف پر شد لگی ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. تو اسے کہتے ہیں مشدد، ٹھیک ہے. جس حرف پر شد لگی ہو اسے مشدد کہتے ہیں، ٹھیک. تو یہ آپ کو سامنے چیزیں آ گئیں. اور پھر یہ آپ نے سمجھ لیا کہ حروف اور حرکات ان دونوں کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، اور لفظ جو ہوتا ہے عربی زبان میں وہ بے معنی یا بامعنی. اب ہم سب کو بامعنی لفظ پڑھنا ہے اور اسے کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور ہماری جو سیکنڈ کلاس ہوگی اس میں ہم کلمہ ہی پڑھیں گے. کلمہ کی اقسام پڑھیں گے، یعنی کائنڈس آف کلمہ. کلمہ کیا چیز ہے اس کا ایک چھوٹا سا وہ سمجھ لیں. اب آپ نے الفاظ بنانے شروع کر دیے یا الفاظ سمجھنے شروع کر دیے، تو جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی ورڈز آپ پڑھتے ہیں انگلش میں، ظاہر سی بات ہے وہ ورڈز کے اپنے کچھ خاص، ان کا کچھ خاص کام ہوتا ہے. تو اپنے فنکشن کی بنیاد پر، اپنے کام کی بنیاد پر ان کا کلاسیفیکیشن ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں ہم ظاہر سی بات ہے اقسام کلمہ کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہماری کلاس یہیں سے شروع ہوگی. آپ کی کلاس منڈے ٹو فرائیڈے ہوگی، ہفتے میں 5 دن، اور ٹائمنگ اس کی یہی ہے، 1 گھنٹے کی کلاس کی ٹائمنگ. انشاءاللہ امید ہے اس سے پہلے ہی اسے فنش کیا جائے گا. آپ سب کو کچھ اور بھی ہدایات اس سلسلے میں یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، اور یہ کلاس کچھ وربل ہوگی، کچھ ریٹن ہوگی. اور ابھی آپ کو کوئی بھی اس کے تعلق سے بک ریکمینڈ نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ کئی ساری کتابوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ تھوڑی اپنے پاس اکٹھا کرتے جائیں گے تو خود آپ کے نوٹس ایک بک کی شکل میں ہوں گے، لیکن وہ سمپلیفائڈ ہوگی. اور اگر کوئی بک ریکمینڈ کریں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہانٹ کریں گی ان کی بہت سی چیزیں. تو آپ کو وہی چیز بتائی جا رہی ہے جسے آپ آسانی سے ایزیلی ڈائجسٹ کر سکیں، اور آپ کے مسائل ڈائلیوٹ ہو جائیں اور آپ سمجھ لیں. تو کسی کا کوئی سوال ہو اسپیسیفک تو آپ جو ہیں ہمیں چیٹ باکس میں سوال اپنا سینڈ کر سکتے ہیں، اور ان کو کلاس میں انشاءاللہ شامل کر دیا جائے گا. ابھی کوئی کوشچن ہو اس کے ریگارڈنگ، آج کے اپنے کلاس کے ریگارڈنگ ہو، یا اور کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ سب پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بتائیے. 1 منٹ. جی میں نے الاؤ کر دیے، آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو آ جائے. پیش کو مضموم کہتے ہیں، وہ ضمہ کہتے ہیں. سر پلیز سلائڈس ریپیٹ کروا دیجیے. سلائڈس ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. جی شکریہ سر. ٹھیک ہے. سر زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کو کہتے ہیں فتحہ، اور جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مفتوح. اوکے سر، شکریہ.
اب انٹروڈکشن کبھی اور ہو جائے گا. زید صاحب پوچھ رہے ہیں انٹرو یہی ہے کہ میں عربی جو کچھ مجھے آتی ہے وہ آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں, یہی انٹرو ہے میرا. انشاءاللہ پھر کبھی ہوم ورک یہی ہے کہ آپ اس کا جو آپ نے اگر ابھی کلاس کے دوران اگر آپ نے نوٹس بنائے ہیں اسے ریوائز کریے, نہیں تو آپ ریکارڈنگ کو دیکھ کر کے وہاں سے آپ اپنے نوٹس تیار کریے. یہی ہوم ورک ہے فی الحال, میں نے کوئی ایکسرسائز آپ کو نہیں دی, آگے انشاءاللہ ملے گا ہوم ورک. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوشچن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے کرنا ہے ریکارڈنگ اسی گروپ میں آئے گی آپ کا یہ سوال کل لے لیں گے انشاءاللہ. سر, ریکارڈنگ اسی گروپ پہ آئے گی. جی انشاءاللہ.